تو ان کی ایک بات یاد آئی. وہ کہتے ہیں کہ اصل انسان کے چکر میں مت پڑو. اصل انسان کے چکر میں مت پڑو. زندگی میں جو جس روپ میں ملتا ہے اسے اسی روپ میں قبول کرو. لوگوں کی زرعی لبادے مت اتارو کہ نیچے سے گندی بنیان اور بدبودار موزے برآمد ہوتے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے اور یہ رویہ ہمیں ادب سکھاتا ہے. یہ ادب کے دامن میں اتنی وسعت ہے کہ زندگی کو گوارا کر لیتا ہے. زندگی کی خرابیوں کو اس طرح رومنٹسائز کر کے بیان کرتا ہے اور دکھاتا ہے. ہمیں آئینہ دکھاتا ہے, ہمیں اپنے خد و خال بتاتا ہے. تو بہرحال یہ بہت بڑا موضوع تھا اور اس پر بہت ساری اب بحث شروع ہے پاکستانی سوسائٹی میں. اس پر ہو رہی ہے بحث بھی. تو آگے چل کر یقیناً ہمیں ادب میں یہ ٹرانسجینڈر, اچھا ان کی شخصیت کے ایک دو اور پہلو ہیں جن پر ہم نے بات نہیں کی. ایک ان کی شخصیت کا روحانی پہلو بھی ہے. یہ جو ٹرانسجینڈر ہیں, ایک زمانے میں تو جب بادشاہوں کا زمانہ تھا تو یہ دربار سے وابستہ ہوتے تھے اور دربار میں مشیروں وزیروں کے ساتھ ان کی بھی ایک اسامی ہوا کرتی تھی. اور بڑے بڑے بادشاہ جو مسلم بادشاہ گزرے ہیں ان کے زنان خانے میں ان لوگوں کی باقاعدہ ویکنسیاں ہوتی تھیں اور منسٹر کے عہدے پر یہ کام کرتے تھے. اس کے علاوہ صوفیاء کا جو سلسلہ ہے, علم و عرفان کا سلسلہ بر صغیر میں, اس سے بھی یہ لوگ وابستہ ہیں. اور ان کے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے ہاں عقیدت اور احترام جو ہے یہ بھی خاصی پایا جاتا ہے. تو بہرحال اب ہمارا یہ نشست جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اس سے پہلے میں درخواست کروں گا حاضرین میں سے, جیسے قبلہ اکرام اللہ سلیمی صاحب تشریف فرما ہیں, کہ آپ اظہار خیال کرنا چاہیں آج کی اس محفل کے حوالے سے, آج کے اس اجلاس کے حوالے سے. اور دوست تشریف فرما ہیں, طاہر جعفری صاحب ہیں, یہ بھی تشریف لاتے ہیں, بابر صاحب ہیں, اور ہمارے شاگرد آئے ہوئے ہیں کافی سارے. وہ بھی اگر کچھ کہنا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں تو صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. تو قبلہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ آ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقام مسرت بات یہ ہے کہ آج بات عمل کی گئی ہے اور اعتراف کیا گیا ہے ان لوگوں کی خدمات کا جو بے لوث ہیں, انتھک ہیں, بے مثل ہیں, بے مثال ہیں, جنہوں نے ادب کی تاریخ میں سرزمین بھیرا سے ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے, جو ہم آواز ہو کر ایک ایسی آواز کے کوسے قضا دھنک رنگوں میں بکھرے ہیں کہ جس نے ہم سخن کا روپ دھارا ہے اور جس کو ہم سخن دل نواز کہتے ہیں, کہتے رہیں گے اور اس کو دنیا تسلیم کرے گی انشاءاللہ. مجھے بھی مینارہ شریف سے ایک عقیدت کا قلبی تعلق ہے. بہت عرصہ پہلے قبلہ پروفیسر صاحب سے میری نیاز مندی بھی رہی ہے. قبلہ ڈاکٹر ریاض صاحب کے ساتھ انہی کا دیا ہوا اردو کا فیض تھا کہ ہم نے چند لفظ سیدھے بولنے شروع کیے. یہاں موسیٰ مارکی میں حضرت اکرم اوان صاحب کی ایک پروگرام ہوا تھا. اس میں انہوں نے ایک ان کی آڈیو دکھائی تھی جس میں آپ نے چند ایسی باتیں جو دل نقش کر گئیں اور انہی باتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے ہم مینارہ شریف جا پہنچے. اور پھر جو عقیدت کا, احترام کا
اور آمانگی کا سبق وہاں ملا، اس کی تمام عکاسی ڈاکٹر صاحب نے کی ہے۔ میں انہیں ایڈوانس مبارکباد دیتے ہوئے ڈاکٹر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ نثار بھٹی کے لیے بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اور یہ بھی ڈاکٹر، ہر وہ آدمی ڈاکٹر ہو جاتا ہے جو مریضوں سے محبت شروع کر دیتا ہے۔ رہا بات نثار بھٹی صاحب کی، نثار بھٹی صاحب ہمارا سرمایہ ہیں، ہم سخن کے نہ صرف دل و جان ہیں بلکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بھی ایک پہچان ہے، اور ہمیں صرف ایک اعزاز ہے کہ آج جہاں ادبی ہم سخن فارم ان پر فخر کر رہا ہے، آج ایجوکیشن، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی بھٹی صاحب کی خدمات کو اون کر رہا ہے۔ ان کو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سند امتزاج بھی جاری کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے اس وقت کام کیا ہے جس وقت ایم فل پر کام کرنے کے لیے ایک نئے یونیک ٹاپکس کی بات کی ہے۔ اور میں آج ایک بات اور کرتا ہوں، ریاض صاحب نے ہمیں چلنا سکھایا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے پی پی ایس سی کا امتحان دینے کے لیے ایک خواب دیکھا تھا، مجھے کسی دوست نے کہا، تو میں سر کے گھر گیا۔ ان کے سسر سے میرا بڑا ایک نیازمندانہ تعلق کا تھا جو جامع مسجد بوگویا سے ڈیولپ ہوا۔ تو یہ اس وقت الفرید ہاسٹل میں رہتے تھے۔ میں نے سر سے کہا تھا کہ مجھے آپ ایم اے اردو کے نوٹس لا دیں فلاں پیپر پر، صرف میرا ایک پیپر رہتا تھا، سیکنڈ ڈویژن کے لیے مجھے 55 نمبر چاہیے تھے سر، اور وہ میر اور غالب کا مطالعہ اردو پارٹ 1 کا 5واں پیپر۔ سر نے مجھے نوٹس دیے۔ اس دن سے ہم سر کے ساتھ ایک عقیدت کے رشتے میں پیوست ہیں۔ ہم نے بابر صاحب تشریف فرما ہے غالباً تحریک محبان بھیرا میں ادبی سلسلے کو جاری رکھا، پھر ہم ایڈمن کی وادیوں پہ چل پڑے اور یہ دعا کرتے رہے کہ ایک دن سر بھی پرنسپل ہوں گے، پھر یہ ہمارا دکھ سمجھیں گے، پھر یہ سمجھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اب آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ریاض صاحب نے، دبیر عاصم سید صاحب نے اور باسط صاحب نے اور تمام ٹیم نے، خاص طور پر آج وہ عمیر یاسر شاہین نہیں نظر آ رہا، اچھا، تو ان دوستوں نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس سلسلے کا ایک جو آغاز ہے وہ پیچھے بیٹھا ہے۔ میں صرف ریاض صاحب سے یہ عرض کروں گا، مجھے ویسے یہ بڑا محسوس ہوا جس انداز سے ریاض صاحب نے ہمیں دعوت دی، مروت نہیں تو عداوت ہی صحیح۔ بہرحال ہمارا یہ سٹیٹس نہیں ہے، میں آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر کہا یار اگر آج نثار کی سروسز کو آن نہ کیا جائے، ڈاکٹر افتخار صاحب کی بات کو آن نہ کیا جائے، ہم سخن کی بات کو سخن دل نواز کے انداز میں نہ دیا جائے، اور آنے والے بچوں کو آگے نہ لایا جائے، اور ان تمام دوستوں سے یہ نہ کہا جائے کہ آئندہ جو مقالہ پیش کریں گے وہ بچے کریں گے جو پیچھے بیٹھے ہیں۔ جیسے آج ایک نیا اضافہ ہوا ہے، یہ جو کزن تھے کیا نام تھا اس بچے کا، اظہر صاحب، میں نے بہت اچھا لگا کہ نثار بھٹی صاحب، مجھے یہ لگا کہ یہ سارا ادبی گھرانہ ہے، اور سچی بات ہے۔ تو اس طرح یہ ادبی گھرانہ تمام ادبی گھرانہ ہے جو آج ایک چھت کے نیچے جمع ہے۔ میں صرف قبلہ ڈاکٹر صاحب کو اور دبیر عاصم سید صاحب کو آج ایک گزارش کروں گا کہ خدا را اب آپ اپنے مقالہ جات چھوڑ دیں، ان بچوں کو ترتیب سے لائیں، ایک ایک انٹروڈیوس کروائیں۔ شباب کرانوی نے ہر فلم میں نیا ہیرو اور نئی ہیرون کو انٹروڈیوس کروا کر ہمیشہ فلمی دنیا پر راج کیا ہے، اور میں بھی یہی چاہوں گا کہ جو اس سے پہلے یہاں لسٹ میں موجود لوگ ہیں اب ان پر 6 مہینے کے لیے دفعہ 144 کی پابندی لگائیں اور پیچھے سے بچے لائیں، اور یہ بچے راشد میناس کی طرح، عزیز بھٹی کی طرح، اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ یہ منیر نیازی ہوں گے یا فیض ہوں گے، اور نہیں ہوئے تو کم از کم ریاض اور دبیر تو ہوں گے۔
ہمارے بڑے ہیں اور ہمیشہ کمال کرتے ہیں، کمال کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ تو مجھے میرے دوست جانتے ہیں، میں بہت اچھا خاصا شروع سے گستاخ آدمی ہوں تو اسی گستاخی کی بدولت میں یہاں تک پہنچا ہوں، اور یہ گستاخی میں نے غالب سے سیکھی ہے اور راشد سے سیکھی ہے، میں منٹو سے سیکھی ہے، اور وہ منٹو صاحب کی جو نظم ہے، کون ہے یہ گستاخ طاق تڑاق، وہ تو آپ نے سنی ہوگی۔ تو بہرحال یقیناً یہ بات ہم آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ نئے آنے والے جو لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے، تو بہرحال آپ کی قبلہ جو ہے تجویز وہ ہم پہلے ہی اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں، اور آئندہ آپ دیکھیں گے اس میں ہم یقیناً چاہتے ہیں نئے لوگ آئیں اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ بہرحال جس طرح کا پروگرام ہوتا ہے پھر وہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت رہتی ہے، جو لوگ اس فورم پہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، وہ تشریف لائیں۔ ہمارے نیکسٹ جو پروگرام ہیں ان میں ایک اہم پروگرام، دو ہم نے اور پروگرام کرنے ہیں۔ ایک ابھی حال ہی میں چند دن پہلے بھیرا سے ایک کہانیوں کی کتاب، افسانوں کی کتاب جو ہے وہ شائع ہوئی ہے، اور ایک بہت ہی معروف شخصیت ہے سید بنیاد حسین بخاری صاحب نے افسانوں کی کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کو ادبی دنیا میں اب حاصل کیا گیا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کتاب پر بھی ہم تقریب رونمائی کریں گے، اور اس کے علاوہ ایک ہمارے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ چلتے رہے ہیں اور اب بھی چل رہے ہیں، اور ادب میں خاص طور پر جب ہم نے تحریک محبان بھیرا بنائی اس وقت سے لے کر آج تک، اور پھر خاص طور پر انہیں بھیرا سے کوئی زیادہ لگاؤ اور پیار ہے، اور بھیرا کی تحقیق پر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو میری مراد ہے انتظار احمد اسد صاحب، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ہم سب اکٹھے ادبی سفر میں اکٹھے رہتے ہیں۔ تو ان کی کتاب جو ہے اکیڈمی ادبیات اسلام آباد سے شائع ہوئی ہے حال ہی میں۔ انہوں نے بھی ایم فل کا مقالہ لکھا تھا شمیم بھیروی کی ادبی خدمات پر، تو اس پر بھی ہم آگے چل کے ایک انشاءاللہ تقریب رکھیں گے۔ باقی آپ کی تجاویز اپنی جگہ پر، ہم ان کو یقیناً سر آنکھوں پر رکھیں گے۔ اور کوئی دوست اگر کچھ بچہ کوئی بات کہنا چاہے کچھ، جی اس پروگرام کے حوالے سے کوئی جی ہاں، بابر حسین بابر صاحب آتے ہیں، اور ایک اور بھی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کلام بھی پیش کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، ہاں کلام بھی پیش کریں اور گفتگو کرنا چاہیں تو وہ بھی۔ آج کے اس اجلاس میں ہم نے اس قافلے میں اپنے پرائے سبھی کو دعوت دیتے ہیں، تو میرے لیے آج یہ، اور میری بیٹی کے لیے خاص طور پر، یہ جو میری بیٹی یہاں تشریف رکھتی ہے، نویرا اس کا ویسے نام ہے، اور بابر صاحب کی بیٹی کی کلاس فیلو بھی ہے، تو اسے ہم ویسے گھر میں عریشہ بلاتے ہیں۔ تو میں نے اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ بڑے سوچ بچار کے بعد رکھے، اور بلکہ میرے بیٹے کا نام تو اس نے خود رکھا ہے، اور اس کی ڈیٹ آف برتھ ایسی ہے کہ وہ تا حیات یاد رکھے گا۔ تو بہرحال وہ بیٹی میری تشریف لائی ہے، اور اس میں بھی پڑھنے لکھنے کا بڑا شوق ہے ماشاءاللہ۔ ابھی اس نے 9th میں 92% مارکس لیے ہیں، اور ہم نے تو آج تک اتنے مارکس نہیں لیے، لیکن وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ تھوڑے ہیں۔ بہرحال وہ بھی تشریف رکھتی ہیں، اور ہماری بہنیں بیٹیاں تشریف لائی ہیں، ہم سب کے ممنون ہیں۔ تو جناب بابر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان دوستوں کو جنہوں نے ایک تحقیقی سفر کا ایک مرحلہ طے کیا ہے، اور ان کے کام کو جان کر بھی خوشی ہوئی کہ دونوں موضوعات ایسے ہیں جو کہ تحقیق میں ایک ندرت رکھتے ہیں، اور اصل تو تحقیق ہوتی یہ ہے کہ وہ کام کیا جائے، وہ چیز سامنے لائی جائے جس سے پہلے کام نہیں ہو سکا۔ اور جب کوئی شخص اپنے موضوع کا انتخاب کرتا ہے تو اس کو یہی پروو کرنا پڑتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کی افادیت کیا ہے، اور اس پہ پہلے کام نہیں ہوا اس لیے میں کر رہا ہوں۔ تو یہ دونوں کام ایسے ہیں جن کی ضرورت تھی،
اور جن پہ لکھا گیا، اور اس کے اوپر ساتھیوں نے اپنی آراء کا بھی اظہار کیا، مقالہ نگاران نے بھی اپنی آراء کا اظہار کیا، اور میں اپنے ان دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جو دعوت دیتے ہیں اور ایک طویل عرصے سے ہمارا ساتھ ہے تحریک محبان بیرا کے زمانے سے، اور بڑی اچھی نشستیں ہوتی رہیں، اور یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، اور اس میں اب کافی بہتری آ گئی۔ اور یہ سارے ساتھی محترم اکرام اللہ سلیمی صاحب بھی وہ ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، ریاض عمر صاحب ہیں، یہ ہمارے دبیر عباس صاحب ہیں، پروفیسر یوسف چوہان صاحب، انتظار اسد صاحب، یہ سارے بڑے اچھے دوست اور ادب دوست ہیں، ادب اور علم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ دعوت دیتے ہیں اور ان نشستوں میں حاضری کا موقع ملتا ہے۔ جو نثار علی بھٹی صاحب کا موضوع ہے اور جو ان کی گفتگو ہے اور پھر جو ان کے احساسات ہیں وہ انتہائی قابل تعریف اور لائق تحسین ہے، اور یہ واقعتاً بہت اہم مسئلہ ہے کہ یہ جو ٹرانسجنڈر ہیں یا مخنث ہیں ان کو ایک ہمارے لیے ایک تفریح کا ہمارے معاشرے میں ایک سامان سمجھا جاتا ہے، اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا سب کا یہ حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کریں اور ان کو اپنی تفریح کا سامان بنائیں۔ تو میں یہاں پر یہ ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ جس طرح نثار علی بھٹی صاحب نے مغرب کی بات کی ہے کہ وہاں پر یہ احساس بیدار ہو چکا ہے اور کام ہو رہا ہے کہ یہ بھی انسان ہے اور ان کے بھی حقوق ہیں، اور اسی طرح جو پاکستان میں جو قانون کے حوالے سے بات کی گئی ہے وہ بھی خوش آئند بات ہے، پھر اس میں جو تنازعات ہیں تو وہ ایک الگ بحث ہے، وہ تو تفصیل طلب چیزیں ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک بہت خوش آئند بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم اپنے مذہب اور دین سے دور ہو کر بہت سی چیزوں کو کھو چکے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ مذہب نے ہمیں عطا نہیں کی، میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مخنثین کا معاملہ ہے اس میں بھی مذہب نے ان کو پورے حقوق دیے ہیں، اور ہماری فقہ میں باقاعدہ ان کے بارے میں چیپٹر پڑھایا جاتا ہے۔ اور بھی بڑی ایک خوشائند بات ہے کہ جو مسئلہ ریاض صاحب نے بھی اٹھایا کہ یہ مردوں والی بھی خصوصیات رکھتے ہیں اور عورتوں والی بھی خصوصیات رکھتے ہیں، تو فقہ نے بھی اور ہمارے اسلام نے اور دین نے اس مسئلے کا حل پیش کیا ہے کہ ان کو یہ نہیں چھوڑ دیا کہ معاشرے کے رحم و کرم پر کہ یہ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں کدھر جائیں، تو اسلام نے یہ اس کا حل نکالا ہے کہ اگر مردوں والی خصوصیات زیادہ ہیں تو انہیں مردوں میں شامل کر کے مردوں کے حقوق دیے جائیں گے، حتیٰ کہ کفن دفن والے معاملات بھی ان کے مردوں جیسے ہوں گے، اور اگر ان میں عورتوں والی خصوصیات زیادہ ہیں تو ان کو عورت شمار کیا جائے گا اور عورتوں والے حقوق دیے جائیں گے، اور ان کے کفن دفن کا انظام بھی ایسا ہوگا، اور وراثت میں بھی انہیں حصہ اسلام نے دیا ہے اور اسی تقسیم کی بنا پر دیا ہے کہ ان کی خصوصیات کس سے ملتی جلتی ہیں۔ تو اسلام نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے جیسا کہ نثار بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو تخلیق خدا تعالیٰ کی ہے، اب اس پر ہنسنا یا اس پر طنز کرنا تو دراصل یہ خدا تعالیٰ پر طنز کرنا اور ہنسنا ہے اگر یہ سوچا جائے تو۔ بات یہ ہے کہ معاشرے کا تو اس میں قصور ہے ہی، یا ادیبوں نے یا سیاستدانوں نے یا حکمرانوں نے اس پہ آواز نہیں اٹھائی، کام نہیں کیا، تو سب سے پہلا مرحلہ تو گھر والوں کا ہوتا ہے، انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو قبول کریں۔ یہ تو کوئی عذر نہیں ہے نا کہ ہمارے بچوں کی شادی نہیں ہوگی، گھر والے قبول کر لیں گے تو پھر کسی دوسرے کو تو یہ جرت ہی نہیں ہوگی وہ اس کا مذاق اڑائے۔ تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے، سب سے پہلی تبدیلی یہ ہے جس کی ضرورت ہے کہ خود گھر والے ان کو اپنا بچہ تسلیم کریں، اس کے پورے حقوق دیں، جس طرح اسلام نے ان کو یا تو مردوں میں شامل کیا ہے یا ان کو عورتوں میں شامل کیا ہے، تو وہ اس حساب سے ان کے ساتھ معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، اور تحقیق کے حوالے سے چونکہ آج کا موضوع ہی ہمارا تحقیق کے حوالے سے ہے، تو جو دبیر عباس صاحب نے اس کا آپریشن کیا ہے اور جو حقائق بتائے ہیں کہ تحقیق جامعات میں کس طرح ہو رہی ہے، کس طرح وہ خریدی جاتی ہے، کس طرح بیچی جاتی ہے، اور کیا معیار تحقیق ہے ہمارے ہاں، اور پھر جو مقالہ نگاران ہیں جب وہ ایک تحقیق کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے۔ جس طرح وہ سوال اٹھا رہے تھے کہ بھائی آپ نے بڑے ناول نگار کو نہیں لیا، تو بھائی یہ کون سی تحقیق کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کون سا معیار تحقیق ہے، کون سا اصول تحقیق ہے کہ آپ بڑے ناول نگاروں کا اوپر کام کر سکتے ہیں، چھوٹے ناول نگاروں پہ کام نہیں کر سکتے؟ یہ اصول تحقیق کا کہاں یہ معیار بنایا گیا، کس نے بنایا ہے؟ تو یہ جب رویہ تحقیق کہ کرنے والوں کے ساتھ یہ رویہ اپنایا جاتا ہے تو پھر تحقیق کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ جو موضوع ہوتا ہے اصل جس کے اوپر انسان کام کر رہا ہوتا ہے، تحقیق کے تقاضے اور تحقیق کے لوازمات کچھ ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ ان کا جو حاشیہ ہے، ان کا جو میک اپ ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، اور جو نفس موضوع ہے سکڑ گیا ہے
کہ اس میں جناب آپ نے فہرست بنانی ہے، وہ اس کے اتنے نمبر ہیں، حوالہ دیتے ہوئے پہلے آپ نے یہ نام لکھنا ہے، نام کو چینج کر کے لکھنا ہے، مثلا ڈاکٹر ہمایوں عباس شمع صاحب ہیں تو شمع ہمایوں عباس ڈاکٹر لکھنا ہے۔ بھائی ان چیزوں پہ آپ توجہ دے رہے ہیں کہ حوالہ دینا کیسے ہے، نام کیسے لکھنا ہے، اصل نفس موضوع کے اوپر کیا گفتگو کی ہے، کیا وائبہ لینے والے نے اس کی پوری تیاری کی ہے، کیا نگران نے اس کی پوری تیاری کی ہے، اور پھر آخر میں آپ فرشتے مانگ رہے ہیں فلاں بھی فہرست، فلاں بھی فہرست، فلاں بھی فہرست، تو موضوع تو سکڑ کے رہ گیا۔ اور پھر ایک سخن ور ہونے کی ایسی ادنا سا میں نے بھی پھر اس کے اوپر لکھا اس حوالے سے کہ جو تحقیق کا حال ہو گیا ہے، یعنی جو جیسا دبیر عباس صاحب نے جذبات کا اظہار کیا کہ اصل موضوع جو ہے وہ پیچھے رہ گیا اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئیں، تو ایک قطعے میں نے پھر اس کو بیان کرنے کی کوشش کیا ہے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ رسالے جو ہیں، جرنل جو ہیں وہ آپ شائع کر سکتے ہیں، پیسے دے کے مضمون لکھوا سکتے ہیں، تو جب پیسے دے کے مضمون لگوائیں گے تو اس میں تحقیق کہاں ہوگی؟ تو ہے کہ ہے تحقیق کا کام زوروں پہ اتنا، دبیر عباس صاحب، ہے تحقیق کا کام زوروں پہ اتنا کہ لکھنے لگے ہیں سبھی اب مقالے، مگر نفس مضمون سے صرف نظر ہے، مقالے سے بڑھ کے ہوئے ہیں حوالے۔ جی تو یہ حال ہے اور یہ حقیقت ہے۔ یہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب انہوں نے اپنے نگران صاحب کو چیک کروایا یا جن کے پاس یہ گزرے ہیں تو ان کو پوچھ لیں، یہی صورتحال ہوگی کہ زیادہ ان کو حوالے دینے کی فکر ہوگی، اتنی شاید نفس مضمون کی فکر نہ ہو، اس کے لوازمات تحقیق کی زیادہ ہوگی۔ اچھا، جس طرح تحقیق کا حال ہے ہماری خطابت کا بھی یہی حال ہے۔ تو چونکہ میں اس شعبے سے خود بھی وابستہ ہوں اور جس طرح کے کھلے لفظوں میں نثار علی بھٹی صاحب نے بھی تسلیم کیا کہ ہمارے معاشرے نے مخنثین کے ساتھ کیا کیا، اور تحقیق کے حوالے سے جو دبیر عباس صاحب نے آخری جملہ بولا کہ مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ میں اس کی تعریف کر سکوں، تو میں بھی کھلے لفظوں سے جو ہے وہ خطابت کی جو احوال ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بیان کرنا چاہوں گا کہ ہدایت کی باتیں جمال خطابت، ہدایت کی باتیں جمال خطابت، خطابت اللہ کمال خطابت، اور خطابت کا مقصد رضائے الہی۔ خطابت بھی اس لیے ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے اور دعوت و تبلیغ اس کا بھی مقصد ہے، تو خطابت کا مقصد رضائے الہی ہے، دنیا کا لالچ وبال خطابت۔ اور آگے جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ نہ پڑھنے کی عادت، نہ موضوع چھوتا، وہی موضوعات ہیں آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی کسی کو دعوت دینے تو وہی باتیں ریپیٹ ہوں گی اور ہم وہی سنیں گے۔ نہ پڑھنے کی عادت نہ موضوع چھوتا، اسی سے ہوا ہے زوال خطابت، اور کتابوں سے بیزار، قصوں کے شیدا۔ ہم اپنے خطباء کو سنتے ہیں تو جو علم کی بات ہے، تحقیق کی بات ہے، جو پیغام ہے، جو تعلیمات اسلامیہ ہیں، جو قرآن و سنت کا اصل پیغام ہے، اس کی طرف نہیں آنا، تو کتابوں سے بیزار، قصوں کے شیدا، مگر دل میں ہر دم خیال خطابت، اور سماعت کو بخشیں ظرافت کی باتیں۔ اب یہ سننے والے، اب میں نام نہیں لوں گا، ٹک ٹاکر ہیں بہت مشہور اور بڑا ہنساتے ہیں، اور وہ بطور خطیب اتنے مشہور نہیں ہیں جتنا وہ بطور ٹک ٹاکر مشہور ہیں، اور سہیل بڑائی صاحب نے بطور ٹک ٹاکر ان کا انٹرویو بھی کیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ سننا چاہتے ہیں ہم، اور یہ لوگ ہمیں سنا رہے ہیں، اور کیا ہے جی، سماعت کو بخشیں ظرافت کی باتیں، کہ دیکھا ہے میں نے یہ حال خطابت، اور دلوں کی جو دنیا بدلتا نہیں ہے، دلوں کی جو دنیا بدلتا نہیں ہے، تو کس کام کا ہے جلال خطابت۔ اور پھر آگے ہے کہ یہاں جس کو دیکھو وہی نکتہ داں ہے، خطیب نکتہ داں، واعظ شیریں بیاں، یہاں جس کو دیکھو وہی نکتہ داں ہے اللہ سے یا اللہ مثال خطابت، اور ہیں بابر یہ سارے خطابت کے ماہر، نہیں ان کے آگے مجال خطابت۔ اور علاوہ ازیں ایک غزل ہے اگر آپ پسند فرمائیں تو ہے جی، محبت میں فرقت علاوہ ازیں ہے، محبت میں فرقت علاوہ ازیں ہے، ہمیشہ کی حسرت علاوہ ازیں ہے، اور رقیبوں کی سازش تو اپنی جگہ ہے، خرابی یہ قسمت علاوہ ازیں ہے۔ رقیبوں کی سازش تو اپنی جگہ ہے، اور خرابی یہ قسمت علاوہ ازیں ہے،
اور دلوں میں اترتا وہ حسن سراپا، دلوں میں اترتا وہ حسن سراپا، بھلا کیا قیامت علاوہ ازیں ہے۔ اور جو آپ نے بات کی کہ میں بہت گستاخ ہوں، اور اسی کے حوالے سے ہے کہ سمجھتا نہیں دل زمانے کی رمزیں، آپ کی نظر ہے کہ سمجھتا نہیں دل زمانے کی رمزیں، پھر اس کی بغاوت علاوہ ازیں ہے۔ اور ہے معصوم چہرے پہ سرخی حیا کی، ہے معصوم چہرے پہ سرخی حیا کی، تبسم کی عادت علاوہ ازیں ہے۔ اور بسی ہے نگاہوں میں صورت اسی کی، بسی ہے نگاہوں میں صورت اسی کی، تو دل پہ حکومت علاوہ ازیں ہے۔ اور یہ غزلیں تمہاری یا اشعار بابر، یہ غزلیں تمہاری یا اشعار بابر، بتا کیا محبت علاوہ ازیں ہے۔ اور آپ حضرات کی جو باتیں ہیں وہ سن کے مجھے وہ مصرع یاد آ گیا کہ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، یعنی جو علمی پختگی ہے اور علم کے ساتھ محبت ہے، اور جو ایک استاد کا کردار ہے کہ استاد جو ہے وہ پڑھاتا نہیں تھا، انسان بناتا تھا، کردار کی تعمیر کرتا تھا۔ وہ شیخ مکتب ہے ایک صنعتگر جس کی صنعت ہے روح انسانی، تو وہ جو تھا کہ ایک استاد کا ایک معیار تھا اور شاگرد میں ایک سیکھنے کا جذبہ تھا۔ اب وہ باتیں جو ہیں جیسا کہا گیا کہ آن لائن ہو گئی ہیں، اب کورسز بھی آن لائن ہو گئے ہیں، اور ایک وہ کہہ رہے ہیں جی آپ آن لائن کام کریں، اور فزیکل ٹریننگ کو وہ پیچھے کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ایک استاد کا کردار ہے، جو ایک استاد ہوتا ہے، اس حوالے سے چند اشعار اساتذہ کی نظر، آپ اکثر لوگ اساتذہ کرام ہیں، تو اس حوالے سے ہے کہ ملت کے معمار معلم، ملت کے معمار معلم، عزت کے حقدار معلم، اور کتنا اچھا کر دیتے ہیں بچوں کا کردار معلم، اور ان کی شفقت والد جیسی، ان کی شفقت والد جیسی ہوتے ہیں غمخوار معلم، اور قائد یہ ہیں رہبر یہ ہیں۔ ہم قائدین کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں اور لڑتے ہیں آپس میں، آپ کو پتہ ہے، ہاں وہ مذہبی قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو، قائدین ہم نے ان کو مان لیا اور ان کے لیے لڑنا شروع کر دیا آپس میں، اور اپنی رشتہ داریوں کو بھی ہم توڑتے ہیں، اور اسی چکر، اور لیکن جو اصل ہمارا قائد اور راہبر ہے وہ تو ہمارا استاد ہی ہے۔ تو قائد یہ ہیں، راہبر یہ ہیں، اصل میں ہیں سردار معلم، اور فہم و دانش کا ہیں مخزن، فہم و دانش کا ہیں مخزن۔ جیسے سلیمی صاحب فرما رہے تھے ویسے ہے ان کی عاجزی کہ میں نے آپ سے جو ہے وہ بولنا سیکھا ہے۔ تو بہرحال استاد کا یہی کمال ہوتا ہے کہ فہم و دانش کا ہیں مخزن، دیتے ہیں گفتار معلم، اور بابر ان کا رتبہ دیکھو، بابر ان کا رتبہ دیکھو، خود بھی ہیں سرکار معلم۔ اچھا، آج کی اس ساری تقریب میں ایک چیز بڑی پس منظر میں رہی، اور وہ تھی آج کی صاحب صدارت، یعنی آج کے جو صدر محفل تھے قبلہ پروفیسر عبدالباسط جنجوعہ صاحب۔ چلیں، ہم نے ان کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، آج کی اس نشست پر اپنا کلیدی اور صدارتی خطبہ جو ہے وہ بیان فرمائیں گے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں جناب پروفیسر عبدالباسط جنجوعہ صاحب وہ تشریف لائیں اور آج کی اس